قرآن میں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا تعارف یہ ہے الحمدللہ، اس رب کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے ہیں جو کون ہے؟ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور رب اس ذات کو کہتے ہیں جو بتدریج تمام مراحل سے گزار کر منتہائے کمال تک لے جائے، اسے رب کہتے ہیں. اب یہاں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ جو اس قرآن میں مجھے مانیں گے میں اس کا رب ہوں، جو مجھے نہیں مانیں گے میں اس کا رب نہیں ہوں، جو میری عبادت کریں گے میں ان کا رب ہوں، جو میری عبادت نہیں کریں گے میں ان کا رب نہیں ہوں، جنہوں نے میری توحید کا پرچم اٹھایا میں ان کا رب ہوں، جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کا رب نہیں ہوں، جنہوں نے میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو رب ہوں، نہ مانا تو رب نہیں ہوں. تو پرانے انبیاء دیگر انبیاء سے جو جھگڑتی رہیں قومیں ان کا رب نہیں ہوں، اور جو موافق رہیں ان کا رب ہوں. اللہ نے فرمایا میری شان ہے کہ میں پالتا ہوں، میری شان ہے کہ میں عطا کرتا ہوں، میری شان ہے کہ میں لک آفٹر کرتا ہوں، میری شان ہے کہ میں کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا، میری شان ہے کہ میں خالی پیٹ اپنی مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو بھی بستر پر جانے نہیں دیتا، کچھ کھلا کے بھیجتا ہوں. میری شان ہے میں کسی کو ڈوبنے نہیں دیتا، میں کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیتا. میری شان ہے کہ میں روزگار بھی دیتا ہوں، میری شان ہے اولاد بھی دیتا ہوں، میری شان ہے مقام بھی دیتا ہوں، میری شان ہے مرتبہ بھی دیتا ہوں، میری شان ہے عظمت بھی دیتا ہوں. اور میرا مقام ہے کبھی دیتا ہوں کبھی لے لیتا ہوں. میں رب جو ہوا. اب یہاں قرآن مجید کے فلسفے نے ہمیں یہ بات بتا دی، اگر رب ہو کر اتنی وسعت کا وہ اظہار فرما رہا ہے، رب ہو کر اتنی وسعت کا وہ اظہار فرما رہا ہے، اور اپنے قرآن میں ہر قوم کا ذکر کر رہا ہے، ان کی زبانوں کا، ان کے احوال کا، ان کی تاریخ کا، ان کے معاملات کا، ان کے لین دین کا، اور ان کے قصص اور کہانیوں کا پورا پورا ذکر کر رہا ہے. اس کا مطلب اللہ اگر سب کچھ دیکھ کر بھی وسعت کو اپنی سنت بناتا ہے تو اے بندے تو کیوں اپنے دل کو تنگ کر دیتا ہے؟ اے قرآن کو اٹھانے والے تو کون ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اگر ماننے والا آ جائے تو دل کھل جائے، اور اگر انکار کرنے والا آ جائے تو دل تنگ ہو جائے، اگر اپنے مذہب سے کوئی آ جائے تو دل کھل جائے، اور اگر دیگر امتوں سے یا دیگر انبیاء سے یا دیگر مذاہب کے ماننے والے آ جائیں تو دل تنگ ہو جائے. تو اللہ چاہتا ہے اگر میں رب ہو کر میں سب کو منکر سمجھ کر بھی رات کو کھلا پلا کے سلاتا ہوں، تو میرا بندہ ہو کر اپنے دل میں یہ وسعت نہیں پیدا کر سکتا. آپ سمجھ گئے نا؟ یہ فلسفہ قرآن ہے. اگر اللہ رب العزت رب ہو کر بے نیازی کو اور وسعت کو اپنی شان بناتا ہے، اس لیے فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے. محبوب فرما دیجئے، اور اس کی شان یہ ہے وہ بے نیاز ہے. جب اس نے بے نیازی کو اپنی شان بنا دی تو سمجھ آئے کہ قرآن کا عالم وہ ہے جو شان میں بے نیاز ہو. قرآن کا عالم وہ ہے جو اپنی ذات میں بے نیاز ہو، اور قرآن کا قاری وہ ہے جو اپنی سوچ میں، فکر میں، نظریے میں، فلسفے میں بے نیاز ہو، جو اپنی وسعت میں بے نیاز ہو، جو اپنی سوچ میں بے نیاز ہو، اپنی طبیعت میں، مزاج میں، عمل میں بے نیاز ہو، اور اتنا بے نیاز ہو کہ اپنا آپ بیچ میں نکال کر پھر معاملہ کرے تو خیر ہی خیر ہے. اور ہمارے ہاں شر کب پیدا ہوتا ہے؟ معاملہ بھی کرتے ہیں اور اپنا آپ بھی بیچ میں رہتا ہے، پھر سوچتے ہیں اس نے میری عزت کی یا اپنی کی. ہم عزتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی اللہ رب العزت نے بھی بات کی کہ پہلے محبوب کہو کہ میں رب ہوں پھر کھانا دو.